بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Dania teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Dania online classes. My dear students, today I will continue our first chapter, Surah Al-Ala. In previous lecture, I have been recited Surah Al-Ala with meaning. Today I will explain this surah verse to verse. I will hope you all listen carefully. So I start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جب بھی ہم قرآن پاک کی کوئی سورہ یا کوئی آیت پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں. تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، جس کی میننگ ہوتی ہے I seek refuge of Allah from شیطان the disgraced one. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. اور پھر تسمیہ پڑھتے ہیں. تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, most gracious, most merciful. یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو جب بھی ہم قرآن پاک کی کوئی آیت یا سورہ پڑھیں گے تو پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں اور اس کے بعد سورہ شروع کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں سورہ العالی پہلی آیت. سبح اسم ربک العالی. سبح اسم ربک العالی. یہ سورہ العالی ہے. العالی اللہ کی ایک صفت ہے جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی. العالی مینس ہوتا ہے the most high، یعنی سب سے بلند و بالا، سب سے برتر. اللہ کی ذات جو سب سے بلند و بالا ہے، اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء، یعنی اس جیسی دنیا میں کوئی چیز نہیں. یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے جو یہاں بیان ہوا. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا سبح اسم ربک العالی. گلوریفائی the name of your sustainer, the most high. تم تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے موسٹ ہائی ہے. اس کے نام کی ہمیں تسبیح بیان کرنی ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اور کیوں تسبیح بیان کرنی ہے؟ اس لیے کہ الذی خلق فسوی، who created then gave proportion to it. جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا اور ہمیں بالکل متناسب، بالکل ایک پروپورشن میں بنایا ہے. آپ ذرا اپنی ذات پر غور کریں. سر سے لے کر پیر تک ایک ایک آرگن پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا خوبصورت، کتنا اچھا، کتنا پیارا جسم دیا ہے، کتنے اچھے اعضاء عطا کیے ہیں، اور ہر ایک عضو میں کتنی طاقت و صلاحیت دی ہے کہ اگر انسان کا ایک عضو بھی ضائع ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کو بنانا یا اس کو حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. آپ ایک ایک چیز پہ ذرا غور کریں، اپنی آنکھوں کو دیکھیں. اللہ نے آنکھوں کو اتنی پیاری بنایا، کیسے دیکھنے کی طاقت عطا کی اس کو.
اگر وہ روشنی ہم سے چھین لی جائے، آنکھوں کی بصارت چھین لی جائے، تو ہم دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ہمیں اور ہماری آنکھوں کو وہ روشنی اور وہ بصارت عطا کر سکے۔ اسی طرح سے کانوں کو اللہ نے سننے کی صلاحیت دی، زبان کو بولنے کی صلاحیت دی، اسی طرح سے ہر عضو کا کچھ نہ کچھ فعل ہے، فنکشن ہے، جو وہ عضو انجام دیتا ہے کہ اگر وہ عضو ہم سے چھین لیا جائے، ضائع ہو جائے، تو پھر دوبارہ وہ چیز ہمیں واپس نہیں مل سکتی۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت شکل و صورت میں ہمیں بنایا ہے، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، جتنی اس کی تسبیح کریں کم ہے۔ اور صرف یہی نہیں، وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى and who set their destinies then gave guidance۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز مقرر کر دی، ہر چیز ہمیں حاصل ہو رہی ہے، مل رہی ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے ہماری تقدیر میں جو کچھ لکھ رکھا ہے وہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اور اسی پہ چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ نے ہماری گائیڈنس کا بھی انتظام کیا، اپنے نبی بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، جس سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے۔ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى and who brought out the pasture، اور جس نے زمین میں پیڑ پودے اور سب سے اگائے، جس سے ہم سب کچھ حاصل کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، اور نہ جانے کیا کیا اس کا استعمال ہے، کتنے فائدے ہیں اس کے، کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین میں پیڑ پودے اور سب سے نہ اگاتا تو ہماری زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ اور پھر دیکھتے ہوں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ انہیں نکالتا ہے سبزوں کو، اور پھر ایک وقت آتا ہے فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر وہ انہیں سیاہ کوڑے کرکٹ کی شکل میں بدل دیتا ہے۔ یعنی وہ سبزہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ کوڑے کرکٹ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری قدرت کی کاریگری ہے جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی، ہم کو بنایا اور ہمیں بخشی ہیں، کیا ان پر ہمیں اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرنی چاہیے؟ ان آیتوں میں وہی حکم دیا گیا۔ پھر آگے کی جو آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، کیونکہ اسٹارٹنگ میں جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی آیت میں بھول نہ جاؤں، کہیں میرے ذہن سے کچھ نکل نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، soon we shall teach you then you will not forget۔ ہم عنقریب تمہیں یہ آیتیں سکھائیں گے، پڑھائیں گے، پھر تم انہیں بھولو گے نہیں۔ یعنی قرآن کی آیتیں جو ہم تمہیں سکھائیں گے وہ تمہارے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گی، انہیں تم بھولو گے نہیں۔ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ except what Allah pleases، سوائے ان کے جو اللہ چاہے گا۔ یعنی جنہیں بلانا چاہے گا وہ بلا دے گا، یا اللہ کی مرضی سے ہی تمہیں سب کچھ تمہارے سینوں میں محفوظ رہے گا۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، verily he knows the manifest and the hidden، اور بے شک وہ جانتا ہے جو کچھ ظاہر میں ہے، سامنے ہے، اور جو کچھ چھپا ہوا ہے۔ یعنی ہر بات کا اسے علم ہے، وہ جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى and we shall make smooth for you the easy way، اور ہم تمہارے لیے اس راستے کو آسان بنا دیں گے جس کے لیے تم پریشان ہوتے ہو۔ تو یہ
8 آیتیں سورہ اعلیٰ کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان کا مطلب بیان کیا، انہیں ایکسپلین کیا، یہ آیتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اور باقی اور 8 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں اور کون لوگ ہیں جو ناکام ہونے والے ہیں۔ تو ان آیتوں کو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تاکہ یہ پوری سورہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔